السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ حضرات، اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے پیٹرولیم کی ایجاد یا دریافت کے بارے میں آپ سے کلام کیا تھا، لیکن پیٹرولیم کے بارے میں، اس کی تاریخ اور اس کی ایجاد کے بارے میں، اس کی دریافت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج ہم تھوڑی سی تاریخ بیان کریں گے جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پیٹرولیم ہے کیا اور اس کا استعمال کب شروع کیا گیا۔ حضرات، قرآن عظیم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد کائنات کی تشکیل کرنے کے بعد میں اللہ نے زمین سے نباتات نکالی، چارہ نکالا، پیڑ پودے نکالے، درخت نکالے، فجعلہ غثاء احوا، اور اس کے بعد اس کو کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا، سیلاب زدہ، یعنی بالکل نم۔ تو ہم نے کل بتایا تھا اس دن کی ویڈیو میں کہ یہ تمام آبی حیوانات، ڈائنوسور، تمام مچھلیاں، تمام آرگینزم، لیونگ آرگینزم، اور تمام نباتات، درخت، گھاس، سمندری پودے، سمندری کائی اور زمین کی تمام نباتات اور گھاس، یہ سب کے سب جو ہیں سمندر کے اندر اور زمین کے اوپر بھی ایک دم تباہ و برباد ہو گئے اور سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد صدیوں تک، کئی لاکھ سال تک یہ ایسے ہی پڑے رہے اور اس پر مٹی اور ریت اور کچرا جو ہے جمتا چلا گیا۔ 3 کلومیٹر کا کچرا یا 20 فرد کے نیچے دب گیا۔ اس کے بعد زمین کی گرمی، تپش اور اوپر کی دبش، یعنی اوپر جو دباؤ پڑا، پانی کا دباؤ اور اس سلٹ کا دباؤ جو سمندر کی گاد ہوتی ہے، اس کے بوجھ سے اور پانی کے بوجھ سے اور زمین کی تپش اور ٹیمپریچر سے یہ تمام آبی حیوانات، ڈائنوسور، آبی حیوانات، تمام مچھلیاں، تمام نباتات، پیڑ پودے، درخت، جڑ تنا، پتی، پھل پھول، یہ سب جو ہیں تیل بن گئے گرمی سے، ایک دم کالا تیل بن گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرتیں چڑھتی چلی گئی، مٹی کی اور پانی کی، مٹی اور ریت کی۔ سالہ لاکھوں سال تک یہ اسی کنڈیشن میں رہی، حتیٰ کہ یہ کالا کروڈ آئل بن گیا، پیٹرولیم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد زیر زمین راستوں سے یہ یہاں سے وہاں مائیگریٹ ہوتا گیا، منتقل ہوتا گیا، اور منتقل ہوتے ہوتے جہاں موقع پایا وہاں گھستا گیا، دراڑوں میں، سوراخوں میں اور اندر کی سکری چٹانوں کے بیچ میں، اور جہاں زیادہ زمین مل گئی وہاں تیل کی جھیل بنتی گئی۔ اس طرح یہ زمین کے اندر میں سواتا چلا گیا یہ تیل۔ یہ کروڈ آئل ہے، یہ اکثر زمین کے نیچے رہا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو یہ تیل رس کر کے نالیوں کے ذریعے سے زمین کے اوپر بھی آ گیا۔ اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 347 عیسوی میں چائنا کے لوگوں نے دیکھا کہ زمین سے تیل رستا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً وہاں کھودا اور چھوٹے چھوٹے تیل کے کنویں ایجاد کر لیے، کھود لیے ان لوگوں نے۔ چائنا کے اندر میں جا بجا کئی مقامات پر جو ہیں چھوٹے چھوٹے تیل کے کنویں تھے، اور چین کے لوگ جو ہیں ان تیل کے کنووں سے، اس کروڈ آئل کے ذریعے سے اپنے لیمپ جلاتے تھے، روشنی کا انتظام کرتے تھے، اور چین کے لوگ جو ہیں اپنی بلڈنگ کی تعمیر میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ دنیا میں پہلی بار تیل کا استعمال جو ہے شمع جلانے کے لیے اور بلڈنگ بنانے کے لیے۔ اب بلڈنگ میں انہوں نے کیسے بنایا تھا واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ چارکول کا استعمال کیا ہو، یا تیل کا استعمال کیا ہو، یا کوئی ایسا مادہ نکلا ہو جس کو وہ لوگ گارے میں، چونے میں، یا سیمنٹ تھا نہیں، چونے میں ملا دیا کرتے ہوں گے۔ بہرحال چائنا کے لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد میں ہیروڈوٹس کے مطابق، جو مورخ ہے ہیروڈوٹس، اس کے مطابق 6000 سال پہلے بابل کے لوگ
تیل کے استعمال سے واقف تھے، اس کروڈ آئل یا پیٹرولیم سے نکلنے والے اس کروڈ آئل سے واقف تھے، اور وہ اس کا استعمال جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اور بابل کی عمارتوں میں بھی وہ لوگ اس تیل سے نکلنے والی کسی شے کا استعمال کرتے تھے۔ اس طرح چین میں اور بابل میں اس کا استعمال کیا گیا جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، اور عمارت کی تعمیر کے وقت میں کسی شکل میں اس کا استعمال ان لوگوں نے کیا۔ اور بابل کے لوگ دواؤں میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے، کروڈ آئل کا استعمال دواؤں میں بھی کرتے تھے، اور آج بھی جدید دور میں اس کا استعمال جو ہے دواؤں میں ہوتا ہے۔ ٹنکچر آیوڈین جو ہے اور چہرے پر لگانے والی ویسلین جو ہے، ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں پہلی بار 347 عیسوی میں چین میں، اور کہہ سکتے ہیں کہ بابل میں بھی، یعنی چائنا میں اور بابل میں، بیبلیون میں پہلی بار جو ہے یہ تیل جو ہے روئے زمین پر آیا تھا۔ اس کے بعد 1860 میں ایڈمنڈ ڈریک، یہ پہلا محقق ہے، یہ پہلا ماہر جغرافیہ ہے یا ماہر ارضیات ہے جس نے زمین کو کھود کر، ولیم اسمتھ اپنے دوست جو لوہار تھا، ان دونوں نے آپس میں تال میل کر کے تیل کا کنواں کھودا۔ ابراہیم تھرسن جو ایک بہت ہی کینیڈا کا جو ہے کوئی باشندہ تھا، اس کے کہنے پر جو ایک بڑے کام پر معمور تھا، اس نے پہلی بار کنواں کھودا۔ جب کنواں کھودا اور اس نے تو بڑی ناکامی ہوئی، کئی ایام تک، کئی دنوں تک جو ہے کچھ سراغ نہ مل پایا، یہاں تک کہ کمپنی نے اس کو ایک خط روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا کہ ایڈمنڈ ڈریک، تم ناکام ہوئے، اپنا کام بند کرو، پیسے چکاؤ، قرض چکاؤ اور اپنا راستہ لابو۔ ابھی وہ یہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک 70 میٹر کا ایک لمبا فوارہ نکلا زمین سے، اور چلا اٹھے لوگ کہ تیل پا لیا، تیل پا لیا۔ اور یہ پہلا فوارہ تھا تیل کا جو زمین سے نکلا تھا۔ اور اس طریقے سے دنیا میں پہلی بار مکمل طور سے باقاعدہ طور پر تیل کی ایجاد ہو گئی، پہلا تیل کا کنواں بن گیا۔ اور ایڈمنڈ ڈریک نے اس کے بعد میں اس کو آگے بڑھایا، اور اس کی نقل کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں اس نے بھی، اور اس کی ماتحتی میں یا اس کی ہدایت، زیر ہدایت جو ہے، اور بھی مقامات پر تیل نکالنا شروع کر دیا۔ دراصل تیل نکلنے سے پہلے، یعنی یہ کروڈ آئل یا معدنی تیل یا پیٹرولیم نکلنے سے پہلے دنیا کے لوگ کیا کرتے تھے روشنی کے لیے؟ یہ میں شروع میں کہنا تھا، مجھ کو میں بھول گیا تھا۔ لوگ جو ہے ویل کی مچھلی جو ہے، ویل فش، اس کی چربی کا استعمال کیا کرتے تھے، جو بہت مہنگی ہوتی تھی، اور دنیا میں بیچاری ویل پر آفت آ گئی تھی۔ ویل کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا، گوشت کے لیے بھی اور چربی کے لیے بھی۔ چربی سے تیل بنتا تھا ویل کا، اور وہ ویل کا تیل جو ہے وہ استعمال کرتے تھے شمع جلانے میں۔ کروڈ آئل جب نکلا تھا چائنا میں، بابل میں، اس وقت اس کا استعمال جو ہے مشینوں میں یا انجن میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی انجن نہیں بنا تھا، نہ کوئی مشین بنی تھی۔ لہذا دنیا میں ویل مچھلی کا تیل اور نیچرل ویکس جو ہوتا ہے، نیچرل موم جو نکلتا ہے، اس کا استعمال بھی چراغ روشن کرنے کے لیے کرتے تھے لوگ، اور کوئلے کا استعمال بھی کرتے تھے۔ جب 17ویں صدی میں کوئلہ نکلا تو کوئلے کا چراغ بھی بنایا گیا تھا، کوئلے سے جلنے والا چراغ بنایا گیا تھا، جس کا استعمال جو ہے کوئلہ کی فیکٹریوں میں اور کوئلے کی کھدانوں میں کیا جاتا تھا۔ اور بھی چھوٹے موٹے لیمپ بنائے گئے تھے، روشنی کافی اچھی تھی، لیکن بڑے بڑے ہالز کے لیے، بڑے بڑے کمروں کے لیے نامناسب تھی۔ اس طریقے سے یہ تیل جو ہے بہت مہنگا پڑتا تھا، ویل مچھلی کا تیل جو ہے، اور یہ موم اور ویکس جو ہے بہت مہنگے پڑتے تھے۔ جب ایڈمنڈ ڈریک نے پینسلوینیا امریکہ کے اندر میں پہلی بار تیل کو کھود کر نکال لیا، تو ان لوگوں نے اس کروڈ آئل کو زمین سے نکالنے کے بعد میں مختلف درجہ حرارت میں
مختلف ٹیمپریچر میں الگ الگ اس کو گرم کرنا شروع کیا تو ہر الگ الگ درجہ حرارت میں نئی نئی چیزیں بن کے نکلنے لگی. ایک ٹیمپریچر میں اس سے پیٹرول نکلا اور ایک اور ٹیمپریچر میں اس سے گیسولین نکلی اور ایک اور درجہ حرارت میں ڈیزل نکلا, ایک اور درجہ حرارت میں بہت ہی اونچے قسم کا ڈیزل نکلا, ایک اور درجہ حرارت میں ویکس نکلی, ایک اور درجہ حرارت میں چارکول نکلا, ڈامر نکلا, ایک اور اس میں ربر نکلی. اس طریقے سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم سے ڈیزل, مٹی کا تیل, پیٹرول اور ہائی لیول کا ڈیزل اور پیرافین ویکس اور چارکول, اس قسم کی اور گیسیں, سی این جی گیس جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ تمام, اور گیسولین, یہ تمام اشیاء جو ہیں معرض وجود میں آئیں. الگ الگ ٹیمپریچرز پر گرم کرنے پر اس تیل کو یہ تمام چیزیں نکلتی گئیں. اور مٹی کا تیل جو مقدم تھا, کیونکہ اس وقت جو ہے جب یہ تیل نکلا تھا مشینیں نہیں تھیں. ہاں, جیمس واٹ نے اپنا انجن جو ہے بنا لیا تھا, ریلوے کا انجن, لیکن وہ انجن, اس انجن میں کوئلہ جلتا تھا, تیل نہیں تھا. ایسی مشین نہیں تھی کہ اس میں پیٹرول ڈالا جائے یا ڈیزل ڈالا جائے. لہذا اولین دور میں چائنا میں بھی, بیبلیون میں بھی, اور پینسلوینیا میں بھی, امریکہ میں بھی, ایران میں بھی اور مقامات پر بھی اس کا استعمال جو ہے مشینوں کے لیے نہیں تھا, کیونکہ مشین نہیں بنی تھی. ہاں, انجن بنا تھا جیمس واٹ کا, لیکن اس میں ایندھن لگتا تھا. تو اولین دور میں کروڈ آئل سے نکلنے والا مٹی کا تیل, وہ اس کا استعمال ہوتا تھا. ہاں, کروڈ آئل سے البتہ بیبلیون میں اور چائنا کے اندر میں عمارت بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا, اور دوائیں بنانے میں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا. اس طریقے سے ترقی ہوئی, اور جب یہ پیٹرول جو ہے تیار ہو گیا, یہ دور تھا انڈسٹریل ریولیوشن کا. یورپ میں 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب ظہور میں آ چکا تھا, اوদ্যোগিক کرانتی آ چکی تھی, اور یہ تیل جو ہے انجن بن چکے تھے. اس کے بعد انجن کے اندر میں اور موٹرز کے اندر میں اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو حضرات, یہ جو نعمت تھی زمین کے اندر دفن تھی, اللہ کا ایک انتظام تھا. پروردگار نے ماضی بعید میں کائنات کے اولین دور میں اس تیل کو جو ہے سطح زمین کے نیچے, سطح سمندر میں, سمندر کی تہ میں بٹھا دیا تھا. آج وہ استعمال میں آ رہا ہے. آپ پریشان ہوں گے اگر یہ ختم ہو گیا تو. علماء سائنس کہتے ہیں کہ دنیا کا 40% تیل بچا ہے دنیا کے اندر میں ابھی. ہمیں بہت کفایت شعاری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں, ارے اس کے پہلے کہ یہ تیل ختم ہوتا, الیکٹرک کی بیٹریاں بن چکی ہیں. آج کاریں, بائسکلز, موٹر سائیکلز, اسکوٹرز اور ٹرک تک جو ہیں بیٹری سے, اس کی چارجنگ سے چلنا شروع ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے نکالتا ہے. زمین کا چلانا, کائنات کا چلانا, انسانوں کے تقاضے پورے کرنا, یہ اللہ کا کام ہے. جب تک یہ تیل چلے گا تب تک تیل کا استعمال کیا جائے گا, پیٹرول کا استعمال کیا جائے گا, اور پیٹرول ختم ہو جائے گا تو سولار انرجی ہے, ونڈ انرجی ہے, ہوا کے ذریعے پنکھے چلتے ہیں. راجستھان میں نے خود دیکھے ہیں, ہوا چلتی ہے تو پنکھے گھومتے ہیں, اور اس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. ونڈ انرجی یعنی ہوا کے ذریعے پائی جانے والی ونڈ انرجی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سولار انرجی, سوریہ ارجا, بے شمار, اور الیکٹرک کے ذریعے سے, چارجنگ کے ذریعے سے بیٹری کا استعمال کر کے گاڑیوں کو چلانا شروع ہو چکا ہے. ایسی کاریں بن چکی ہیں, ایسی بائکس بن چکی ہیں جو الیکٹرک کی چارجنگ پر چلتی ہیں. تو بہرحال یہ اللہ نے مستقبل کے لیے اتنا انتظام کر دیا تھا. اللہ نے کہا کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی, انفس میں بھی اور آفاق میں بھی. تو انفس میں تو اللہ نے بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں, آفاق میں بھی, کائنات میں, زمین و آسمان میں, زمین کے اندر, زمین کے باہر, زمین کے اوپر اللہ نے بے شمار آیات پیدا کی. یہ پیٹرول بھی اللہ کی ایک نشانی ہے, اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے اس کو بنایا ہے. ہم اس کو پہلے بول چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی اور اللہ کی قدرت کی, اس کی کرشمہ سازی کی فہم عطا فرمائے, اور ان دلائل کی بنیاد پر ہم اور لوگوں کو دعوت اسلام پیش کریں. حضرات,
ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک کریں.